बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों की शख्सियत के बारे में जानिए। जो लोग बात करते वक्त आंखें नहीं मिलाते, उसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं, बल्कि वो नरम दिल हैं। अगर आप इंतहाई जज्बाती हैं तो आप आसानी से जोड़ तोड़ करने वालों का निशाना बन जाते हैं और हासिद आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा सोचने वाले आपके बोलने से पहले ही आपके इरादों को जानते हैं, लेकिन वो कोई रद्द-ए-अमल इसलिए नहीं देते क्योंकि वो हर चीज का हिसाब लगा रहे हैं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। नाजरीन, ऐसे घर में खुशियां और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में नेमतों की तौहीन या नाशुक्री की जाती है। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। अल्लाह ताला हमें गरूर व तकब्बुर से बचाए। अगर किसी जगह या मकान में जिन्नात जाहिर होने का खदशा है तो वहां तेज आवाज से आजान दें, इंशाअल्लाह जिन्नात भाग जाएंगे। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं। इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। ज्यादा सुस्ती इंसान की जिंदगी को तबाह कर देती है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि कपड़े धोने के बाद आपके कपड़े खूब चमक उठें तो कपड़ों को नमकीन पानी से धोएं। उस घर में बीमारियां भी ज्यादा आती हैं जिस घर में मक्खियां ज्यादा हों। काम खत्म होने पर गाजर खा लेने से आपका जिस्म कभी नहीं थकता। ज्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। खजूर खाने से कभी जिस्मानी कमजोरी नहीं होती। ठंडा पानी पीने वाला बंदा दिल के दौरे का शिकार हो जाता है। चेहरा काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही की बालाई लगाओ, चेहरा दोबारा सफेद हो जाएगा। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से, इसलिए तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में चिकनाई और मीठी अशिया के मिकदार को कम करें। पांव सुन होने लगे तो चंद चीजों से परहेज करें: चावल, दही और कोल्ड ड्रिंक्स। जमीन से जब भी उठो किसी सहारे के बगैर उठो और जमीन पर जब भी बैठो बगैर टेक के बैठो। ऐसा करने से जिस्म के मरकजी मसल्स मजबूत होते हैं। नाजरीन, रात को चावल खाना नींद को मुतासर करने का बाइस बनता है। जिन लोगों की औलाद नहीं हो रही वो जिमाह के वक्फे में तोसी करें और खजूर ज्यादा खाएं। पसीने से जान छुड़ाने के लिए पानी की बाल्टी में एक छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का मिलाइए और उसे अपने बदन पर बहाएं। अगर आप वजन ज्यादा होने की वजह से परेशान हैं तो जापानी फल खाया करो, आपका वजन कम हो जाएगा। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में लीमू का रस मिलाकर पी जाएं। एक हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। नाजरीन, तले हुए खाने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल में इजाफे का बाइस बनते हैं, जबकि ये मोटापे को भी दावत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी जिंदगी दुनिया के करोड़ों लोगों से बेहतर है, बल्कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो आप जैसी जिंदगी गुजारने के लिए तरस रहे हैं। नहाने से पहले पानी में आधा चम्मच नमक मिला लो, खारिश नहीं होगी। जिन लोगों को बुखार ज्यादा रहता हो उनके लिए बकरी का दूध इंतहाई मुफीद है। रोजाना ज्यादा ठंडा पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। दही मोटापे का दुश्मन है। दही खाने से पेट की चर्बी तेजी से पिघलती है। कैल्शियम से भरपूर चीजें इस्तेमाल करें
یہ ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو روز نہار منہ 3 دانے بادام شہد میں ڈبو کر کھا لیں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ دل کے مریضوں کے لیے سیب کھانا نہایت مفید ہے۔ یہ دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ ناظرین، جو انسان ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ سونف ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ ناظرین، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ خواب میں میٹھی چیز، مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے برعکس سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ ناظرین، مشاہدے سے ثابت ہے کہ شیرخوار بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں، بلکہ مائیں انہیں سلانے کے لیے انہیں دودھ پلاتی ہیں۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور دل و دماغ سے تکبر نکل جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کرو۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو مگر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نہ کہ شہرت کے لیے۔ لوگوں سے توقعات کم سے کم رکھیں تاکہ آپ کی خود اعتمادی میں کمی نہ آئے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں مت گھبرائیں کیونکہ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ جس جگہ نظر آئیں اس جگہ کافور جلا دیں، گھر میں کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پاخانہ جب بھی آئے تو فوراً کر لیا کرو، اس سے فالج کا خطرہ کم ہوگا۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ ادرک والی چائے جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ کھیرے کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، اس سے ان کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حیض کے درد کے لیے نہار منہ انار دانہ کھاؤ۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، افاقہ ہوگا۔ پیٹ کے بل سونے سے اجتناب کریں، اس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، مہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہو تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ اگر زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو چہرے پر دہی لگائیں، انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔
اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ مرچ مسالے سے بھرپور یا روغنی غذا کھانے کے بعد اس کے ساتھ پودینے کے چند پتے کھا لیں تو آپ کا کھانا بآسانی ہضم ہو جاتا ہے اور سینے پر جلن یا بھاری پن کی شکایت نہیں ہوتی۔ طبی ماہرین کے مطابق پودینہ جراثیم کش، بد ہضمی، اپھارا اور آنتوں کے ورم سے نجات دلاتا ہے۔ چھلکا اسبگول کا استعمال نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجور کھانے سے انسان میں کبھی بھی قوت با کی کمی کا شکار نہیں ہوتا۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی آپ کو عزت اور احترام دے تو بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ بچوں کے پیٹ